کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ پہلے رام کا نام لے تب کھانا ملے گا، تو تم اپنے ایشور کو راضی نہیں کر رہے ہو، تم اپنے من کو اور جو تمہارا خراب من ہے اس من کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ جناب صدر ذی وقار، اسٹیج پر موجود علماء اکرام، برادران وطن اور جمعیت علماء ارریہ کی دعوت پر جمع ہونے والے اس علاقے سے آئے ہوئے مہمانان عظام، یہ قومی یکجہتی کا پروگرام جو اس وقت یہاں پر منعقد ہے، ملک کے اندر جو نفرت کی فضائیں چلائی جا رہی ہیں اس فضا کو ختم کرنے کے لیے اور ملک کس طریقے سے امن، سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی دھرم کے ہوں، وہ سب بند مٹھی کی طرح ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کی اپنی ہزاروں سال کی روایات کو جب باقی رکھتے ہوئے چلیں گے تو ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ جو لوگ نفرت ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں وہ ان کا مشن ہے، لیکن جمعیت علماء کا مشن کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور آگے بھی اسی مشن پر جمعیت علماء کام کرتی رہے گی کہ ملک کے اندر اتحاد و سالمیت کس طریقے سے برقرار رہ سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے دلوں کو جوڑنا، ہمارا کام ہے لوگوں کو قریب لانا، ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنا۔ توڑنے والے اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن جمعیت علماء کا پیغام یہی ہے کہ نفرت کے مقابلے میں نفرت نہیں کرنی ہے، نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں کیا جائے گا، نفرت کا مقابلہ پیار سے کیا جائے گا، محبت سے کیا جائے گا، گلے لگا کر کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو جو ہندوستانی ہیں ان تمام ہندوستانیوں کو اپنے قریب کر کے اس نفرت کا مقابلہ ہم کریں گے۔ جمعیت علماء کی اس آواز پر جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ جمعیت علماء کی آواز کے ساتھ چلے، اور جس کو جمعیت علماء کی آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ اپنے راستے کو بدل سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء کل بھی اسی راستے پر تھی، آج بھی اسی راستے پر ہے، اور صبح قیامت جمعیت علماء کا یہی راستہ ہے کہ تمام لوگ ہندوستان کے وہ سب ہندوستانی ہیں، ان تمام ہندوستانیوں کو جوڑ کر رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم کو جنت چاہیے، اگر اللہ کا قرب چاہیے، اگر آخرت میں بہترین زندگی چاہیے تو یہاں پر تین کام کرنے ہوں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنے پیسے کو خرچ کرو، کس کے اوپر؟ جو ضرورت مند ہے اس ضرورت مند کے اوپر خرچ کرو، وہ ضرورت مند ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ دلت ہو، کوئی بھی اللہ کا بندہ انسان جو اس دھرتی کے اوپر رہنے والا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے اس ضرورت مند پر اگر تم اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہو تو اس ایشور کو، اس اللہ کو تم راضی کرنے والے ہو۔ اے لوگو اگر تم نے دھرم دیکھ کر اپنا پیسہ
خرچ کیا. اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ پہلے کلمہ پڑھ جب کھانا ملے گا, کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ پہلے رام کا نام لے تب کھانا ملے گا, تو تم اپنے ایشور کو راضی نہیں کر رہے ہو, تم اپنے من کو اور جو تمہارا خراب من ہے اس من کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اگر رب کو راضی کرنا ہے ہندو مسلمان نہ دیکھنا, اگر رب کو راضی کرنا ہے صرف انسان دیکھنا. جو انسان دنیا کے اندر ضرورت مند ہے اس ضرورت مند کو اگر تم کھانا کھلاتے ہو, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, جس کے اوپر کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنانا, میرے بھائی یہی اسلام ہے, یہی اللہ کا پیغام ہے, یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے, یہی شریعت ہے, یہی دین ہے. تمہارا خدا تم کو اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو اپنے اللہ کو راضی کرو گے. والکاظمین الغیظ, اور اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرو. آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج ہم غصے کے وقت میں غصہ قابو میں نہیں رہتا. ذرا سی بات پر لوگ انسان کو قتل کر دیتا ہے. ہندو مسلمان کا مسئلہ تو بعد میں ہے, مسلمان کو قتل کر رہا ہے, ہندو کو قتل کر رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں ہے. اگر اپنے ایشور کو, اپنے اللہ کو, اپنے اوم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ایشور اللہ اور اوم راضی ہوگا اس وقت جب تمہارا غصہ تمہارے قابو کے اندر ہو. فرماتے ہیں کہ اگر غصہ قابو میں ہے, اعدت للمتقین, ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار رکھا ہے. غصہ کسی کے ساتھ ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے قابو میں رکھنا. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے رہو, لوگوں کو معاف کرو. قرآن کہہ رہا ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کا پیغام آ رہا ہے. ہندو سامنے ہے غلطی ہو گئی معاف کر دو, کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے تیری عزت کے اندر کمی آتی ہے, قیامت کے دن محمد فرما رہے ہیں کہ وہ عزت مجھ سے واپس لے لینا, لیکن دنیا کے اندر معاف کرو, معافی کے ساتھ آگے بڑھو, معافی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. یہ پیغام ہے اے لوگوں تمہارے لیے, اے مسلمانوں تمہارے لیے. اس ملک کے تانے بانے کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس تانے بانے کو ہمیں جوڑنا ہے, لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے. کیسے فتح ہوگا؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو, غصے کے وقت میں غصے کو قابو رکھو, اور لوگوں سے اگر غلطی ہو جائے ان غلطیوں کو معاف کرو. یہ اللہ ہم کو پیغام دے رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ملے گی منزل مقصود, یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے, ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. اسٹیج کے اوپر موجود صدر ذی وقار حضرت مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم, نائب صدر جمعیت علماء اور ہندو مسلم ایکتا کے کنوینر موجود ہیں. میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اسجد مدنی سب کے بھائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.